اللہ اکبر۔ اور ایک اہم پیغام میں آپ کو سنا دوں، اللہ کی راہ میں دینے سے کم بھی نہیں ہوتا، ختم بھی نہیں ہوتا، اللہ مزید عطا فرما دیتا ہے۔ یہ پیغام قربانی کا آخری سٹیپ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابراہیم کی زندگی سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ عز و جل نے تاج خلیلی عطا فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرشتوں نے کہا پروردگار تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے، ان میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تو نے انہیں اپنا خلیل بنایا؟ تو رب نے فرمایا جاؤ میرے خلیل کا جیسا امتحان لینا چاہو لے لو، تم امتحان لوگے تو پتا چلے گا کہ میں نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے۔ فرشتے جانتے تھے کہ مال بڑی عظیم چیز ہے، انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے، مال نہیں، مال سے بڑی محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو چرا رہے تھے، فرشتوں نے بشری لباس پہن لیا، انسان کی شکل میں فرشتے پہنچے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ پہنچ کر کہتے ہیں سلام کیا انہوں نے، اور سلام کے بعد فوراً پڑھنا شروع کیا سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جیسی فرشتوں نے پڑھا حضرت ابراہیم بکریاں چرانا بھول گئے اور فرشتوں سے اللہ کا ذکر سننے لگ گئے۔ فرشتے چپ ہو گئے ذکر کر کے، امتحان ہے نا، چپ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے خدا کے بندو، ابھی جو ذکر سنا رہے تھے سناؤ نا، کہا کچھ دو گے تو سنائیں گے، ایسے نہیں کچھ دو، کیا دو گے؟ کہا یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا، آدھا ریوڑ لے جاؤ، لیکن جو مزہ خدا کے ذکر کو سننے میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ فرشتوں نے پھر شروع کر دیا سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت، پھر چپ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چپ کیوں ہو گئے، کیوں چپ ہو گئے؟ میرے رب کا ذکر مجھے سناؤ۔ کہا کچھ دو تو سنائیں گے۔ کہا جو باقی آدھا بکریوں کا ریوڑ ہے نا وہ بھی لے لو۔ ریوڑ کسے کہتے ہیں جانتے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہو نا اسے ریوڑ کہتے ہیں، ایک دو بکری کا نام ریوڑ نہیں ہے۔ کہا سب لے جاؤ۔ فرشتوں نے پھر اللہ کا ذکر شروع کیا، پھر چپ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چپ کیوں ہو گئے، میرے رب کا ذکر سناؤ نا۔ تو کہتے ہیں اب تمہارے پاس ہے کیا کہ تم دو گے؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان بکریوں کو چرانے کے لیے مجھے لے جاؤ، لیکن میرے رب کا ذکر مجھے سناؤ۔ فرشتوں نے بشری لباس اتار دیا اور کہا ہم امتحان لینے آئے تھے، اے ابراہیم تو ہے ہی ایسا کہ اللہ تجھے اپنا خلیل بنا دے۔ جو دیا تھا وہ بھی بچ گیا، اور مرتبہ ان کی نگاہوں میں کتنا بلند ہو گیا۔ مزاج ملا اللہ کی راہ میں دینے سے ختم نہیں ہوتا، سوچ ملی۔ اور حضرت ابراہیم سے رب نے پوچھا اے ابراہیم تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے خلیل کیوں بنایا؟ عرض کرتے مولا تو ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا ابراہیم میں نے تجھے خلیل اس لیے بنایا کہ تجھے دینے ہی میں مزہ آتا ہے، تجھے دینے ہی میں مزہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بہت لٹاتے تھے، بہت لٹاتے تھے۔ تو ایک چیز ہو گئی، یہاں مال قربان۔ نمرود نے آگ جلائی، جان دینے کے لیے تیار، گئی جان۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جلے حضرت ابراہیم لیکن تیار ہو گئے نا جان دینے کے؟ اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے زندگی عطا فرما دی۔ اب یہ تو حضرت ابراہیم کی شان، لیکن اللہ کی راہ کے اندر جو جان دیتا ہے قرآن نے کہہ دیا اسے مردہ کہو ہی نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو راہ میں جان بھی دو تو بھی جان ختم نہیں ہوتی۔ اولاد کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے، گئی اولاد، جواب دیجئے نا آپ۔ لیکن قرآن کہتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور پروردگار نے اس چیز کو قبول بھی فرما لیا، اور قبول فرما کر حضرت اسماعیل کو بچا لیا، اس کی جگہ پر فدیے میں مینڈا بھیج دیا، اور قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کر دیا۔ پیغام قربانی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرو۔ قربانی کرتے وقت یہ تصور رہے کہ ہم اپنے نفس پر جو ہے وہ چھری چلا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے تقرب کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا قربانی کا گوشت یا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا،
اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، صداقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ بندہ تیری نیت کیا ہے؟ تیری نیت اگر گوشت کھانے کی ہے جا کھا اور اپنی زندگی گزار، لیکن اگر یہ قربانی میرے تقرب کے لیے کر رہا ہے تو تیری قربانی کے جانور کے خون کے گرنے سے پہلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدلو، فکر بدلو، نظریات بدلو، اور آرٹیفیشل لائف گزارنے کی بجائے، اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی نہیں ہے، اب تو آرٹیفیشل لائف ہو گئی۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، مسکراہٹ آرٹیفیشل ہو گئی، مصافحہ آرٹیفیشل ہو گیا، جنازے میں شرکت آرٹیفیشل ہو گئی، اور اسی کے ساتھ بیمار کو دیکھنے جانا آرٹیفیشل ہو گیا۔ یہ انٹیلیجنس ہی آرٹیفیشل نہیں ہے، سب کچھ آرٹیفیشل ہو گیا۔ نماز بھی آرٹیفیشل ہو گئی الا ماشاءاللہ، حج بھی آرٹیفیشل ہو گیا الا ماشاءاللہ، سب چیزیں آرٹیفیشل۔ اب صرف اوریجنل ایک ہی چیز رہ گئی ہے، اور وہ ہے موت، باقی سب کچھ آرٹیفیشل ہو گیا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کے تقرب کی نیت پیدا کرو۔ یہاں جو نیت ہے لوگ نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ اسے درست کرو، پھر دیکھنا قربانی زندگی میں کتنا انقلاب پیدا کرتی ہے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، قرآن سے قریب ہوں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے۔ نیتوں کو درست کریں، اخلاص و صداقت کے ساتھ تقرب الہی کی نیت سے قربانی کریں، انشاءاللہ یہ قربانی دنیا بھی سنوار دے گی اور آخرت بھی سنوار دے گی۔